نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو اس قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے 3 شبہات کا وارد کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں طعن کیا. نمبر 1 پہلا ان کا شبہ کیا تھا؟ یعنی شک ڈالنا، اور وہ یہ تھا نمبر 1 وہ کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں. آج بھی اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں اور قرآن پاک میں ان کے جا بجا تذکرے ملتے ہیں. اس امت میں بھی ایسے بہت سے بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بے ادبی سے صرف بشر ہی کی رٹ لگا کر رکھتے ہیں اور ہم سری کا فاسد خیال کرتے ہیں. اللہ ایسے گمراہوں کی گمراہی سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے. تو صرف نبی کو بشر ہی کہنا اور نبی کے نبوت کے منصب کو نہ سمجھنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو یہ لوگ بھی اسی طرح ان کو کہنے لگے. دوسرا وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی سب سے کمینے لوگوں نے غور و فکر کے بغیر کر لی. کمینوں سے مراد یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ ترجمہ اس کا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. ان کا جو کمینہ کہنا تھا اس سے مراد کیا تھا؟ ان کی نظر میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گھٹیا پیشہ رکھتے ہیں اور حقیقت میں علماء نے فرمایا یہ ان کا قول جو تھا جو ایمان لے کر آ گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر خالصتاً ان کا یہ قول جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کا حقیقی مرتبہ دین کی پیروی اور رسول کی فرما برداری ہے. یاد رکھیے گا کہ مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں. دیندار ہو، نیک سیرت ہو اور پیشہ ور ہو، اس کو حقارت کی نظر سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو اور اسے حقیر جانتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ جاہلانہ فعل ہے جو اس قوم نے بھی کیا. تیسرا شبہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور جو لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں اور تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں اس کو بھی جھوٹا خیال کرتے ہیں. ان کا یہ قول بھی جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان اطاعت اور فضیلت کا سبب ہے نہ کہ مال و ریاست. یہ جو انہوں نے کہا اب اس کا جواب 4 آیات کے بعد آئے گا، اور یہ جو انہوں نے قوم کے سردار نے جو یہ 3 شبہات اب حضرت نوح علیہ السلام پر لگائے، آپ کی نبوت میں طعن کیا، آپ نے اس کا جواب دیا. 4 آیات کے بعد اس کا جواب آئے گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آگے سماعت کیجیے. فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده وعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. آپ نے فرمایا میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں یعنی حق پر ہوں اور مجھے اپنی حقانیت کا
قطعی یقین ہو اور اس حقانیت پر میرے پاس دلائل موجود ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو جبکہ یہ حقیقت تم پر پوشیدہ ہو، تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ تو سن لو کہ میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ آپ دیکھیں کتنے صاف انداز میں اللہ کے نبی دو ٹوک الفاظ میں اس قوم کے جاہلانہ سوالات پر بھی ان کو کیسا پیارا جواب دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیے اب اس قوم کو ایک اور جواب دیا، فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے گویا اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف اللہ کے جو بھی نبی ہو اور تم بھی میرے بھی ظاہری حالات کو دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا تاکہ میں تم سے مال و دولت کو حاصل کروں۔ جیسے آج لوگ ہوتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، تو آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ میں نے اللہ کا پیغام اس لیے تمہیں دے رہا ہوں کہ کہیں تم یہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے تم مجھے مال دو گے اور مجھے مال و دولت ملے گا۔ کہا کہ یہ تمہارا گمان غلط ہے، میری رسالت کی تبلیغ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بلکہ میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو آخرت کی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور اسی قوم نے ایک اور بات بھی آپ سے کہی تھی، ایک جواب تو آپ نے دے دیا مال کے حوالے سے، دوسرا اس قوم نے جن کو گھٹیا کہا تھا، جن کو کمینہ کہا تھا، ان کو ایک یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ چلیے حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری وجہ سے ان مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے، پہلے آپ نے ان کی شان بتائی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آپ نے فرمایا ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کے قرب سے سرفراز ہوں گے، میں انہیں کیسے نکال دوں؟ ہاں لیکن سن لو، اس کے برعکس میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں کیونکہ تم ایمانداروں کو گھٹیا کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ اس سے ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام اس میں ہے کہ کبھی بھی کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی کسی بھی منصب پر ہو، یہ نہ دیکھے کہ مالدار، جیسے ہمارا مزاج بھی یہی ہوتا ہے کہ خاندانوں میں بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے، کسی نے مدد کر دی تو اس کو اپنے قریب میں بلاتے ہیں، جیسے کہ بارات میں بھی ہو، خاندان میں کوئی دعوت میں بھی اگر کوئی غریب خاندان کا کوئی شخص ہو تو اس کو تو نظر انداز ہمارا کرنا ہمارا مزاج بن گیا، اس کو نہ پوچھا جائے گا، نہ اس کی خیریت اچھی طریقے سے معلوم کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مالدار آ جائے تو اس کی کیسی آہو بھگت ہوتی ہے، اگر وہ شادی میں آ جائے، غم خوشی میں آ جائے، جہاں آ جائے تو صرف مال کی وجہ سے اگر اس کی آہو بھگت کی جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان سب کو اگر رکھے تو یہ دیکھے کہ کوئی دیندار ہے اور متقی پرہیزگار ہے، ہمیشہ اس کی عزت کرے کیونکہ اللہ کے ہاں بھی وہ محترم ہے۔ مال کی وجہ سے اگر اس نے اس کو عزت دی ہے تو یاد رکھیے گا یہ پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی جاہل قوم کو بھی دیا تھا، اور آج بھی اگر کوئی یہ کرتا
ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ جہالت کا عنصر ہم سب کے اندر بھی ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ نے پھر اس قوم کو کہا کہ آپ نے اس قوم کو بتایا کہ اب دیکھیے عقلی دلیل قائم کی، کتنی زبردست دلیل قائم کی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عقل اور شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم کرنا، جبکہ کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، یہ تین لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، کافر ہوگا، فاجر ہوگا یا فاسق ہوگا، سب سے بڑا گناہ گار، فرمایا اس کی توہین کرنا ضروری ہے، اس کے برخلاف کرنا، یعنی آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ فاسق و فاجر اور کافر کو تعظیم کے طور پر قربت سے نوازنا اور نیک متقی پرہیزگار مسلمانوں کو ان کی توہین کے طور پر اپنے آپ سے دور کر دینا، یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے اب قوم کو یہ سمجھانا چاہا، اے میری قوم کے لوگوں سنو کہ اگر ان غریب مسلمانوں کو جو تم نے مجھ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے تو اس کا مفہوم اس انداز میں آپ نے ان کو سمجھایا کہ بفرض محال اگر میں شریعت کے خلاف کرتا ہوا، شریعت کا جو حکم ہے اس کے برخلاف کروں کہ میں کافروں کو تعظیم کروں، فاجروں کی تعظیم کروں اور ان کو اپنی بارگاہ میں لے کر آؤں اور ان متقی مسلمانوں کی توہین کر کے انہیں اپنی مجلس سے نکال دوں، تو آپ نے اس قوم کو سمجھایا کہ یہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور اس کی وجہ سے میں تو اللہ کے عذاب کا حقدار جب ٹھہر جاؤں گا تو بتاؤ، جب اللہ کا عذاب کا میں حقدار بن گیا تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کہ کیا تم اتنی نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے؟ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی کتنا زبردست دلیل آپ نے قائم کر کے بتا دی کہ ایسا کام کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یعنی ایسا کام کرنا نہیں چاہیے۔ اب جو آپ نے جواب دیا وہ سنیے، جو پیچھے آپ نے ابھی سنا تھا، جو قوم نے 3 شبہات کہا تھا، اس کا زبردست جواب دیا، اور یہ آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب سنیے کتنے زبردست دلائل سے آپ نے جواب دیا۔ پہلے آپ نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، میں تم سے نہیں کہتا۔ آپ کی قوم نے سب سے پہلا یہ کہا تھا مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، پیچھے آپ سن چکے تھے کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم ہم سے مال و دولت میں زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا کہا سنیے، آپ نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ ہوتی ہے یہ عقلی دلیل سے ان کو مارنا، یہ دلائل سے قرآن دیکھی یہ ہے کہ کیا انداز ہے کہ دلائل سے سمجھایا جاتا ہے، یعنی سامنے والے کو سمجھ میں اگر ہو اور ہدایت اس کے مقدر میں ہو تو فوراً وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہمارے عقیدے سے بھی آپ کو ملتی رہیں گی، ذرا غور کیجئے گا۔ سنیے، آپ نے ان سے کہا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے، کیونکہ میں نے کبھی مال کی فضیلت جتائی ہے اور نہ دنیاوی دولت کی توقع رکھنے کا
میں نے تمہیں کہا ہے اور اپنی دعوت کو کبھی میں نے مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، تو پھر تم قوم کے لوگوں تمہیں عقل نہیں، تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو گئے کہ ہم تم میں کوئی فضیلت نہیں پاتے؟ یعنی جب اگر میں نے یہ کہا ہوتا اور میں نے مال کی فضیلت بتائی ہوتی کہ میرے پاس مال ہے، یا میں نے اپنی دعوت تبلیغ کو مال کے ساتھ وابستہ کیا ہو، تو پھر تو تم اعتراض کرتے، لیکن یہ تمہارا اعتراض ہی بیہودہ ہے اور بالکل بے محل ہے۔ یعنی آپ نے پہلا جواب دیا۔ دوسرا ان کا شبہ جو پیچھے سنا تھا آپ نے، انہوں نے کہا تھا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ یہ اس قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے کمینے لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو کمینے، آج بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جو حق پر ہو تو وہ کہتے ہیں یہ کمینے ہیں، ان کو کیا پتا کہ انہوں نے تمہاری بات مان لی۔ یعنی حق حق ہوتا ہے، حق کو قبول کر لیا تو اب یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا دیا، ان کا مطلب کیا تھا؟ اب اس مطلب کو پہلے سمجھیے۔ علماء نے کہا کہ انہوں نے کمینہ کیوں کہا اور یہ سرسری نظر کیوں کہا، تو اس کا جواب بڑا زبردست دیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف ظاہر میں مومن ہے، باطن میں نہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ پر یہ ایمان تو لے کر آ گئے لیکن ظاہر میں لائیں، باطن میں نہیں لائے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے کتنا زبردست جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، پہلے میری قوم کے لوگ سنو، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں اور میں جو احکام اللہ کے پہنچاتا ہوں وہ غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو تمہارا اعتراض بے محل ہے اور شریعت میں ظاہر کا اعتبار ہے، لہٰذا تمہارا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ لا اعلم الغیب میں علماء کہتے ہیں یہ فرمانے میں قوم پر ایک لطیف اعتراض بھی یہ ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، جو غیب کا کام، جو غیب کا بالکل یعنی کلی اختیار کے ساتھ علم رکھتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا جبکہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، حالانکہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں نبی ہوں، اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب دیتا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں کہا، تو تم کس طرح یہ ان مومنوں کو کہتے ہو کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ یہ تو ظاہر میں لے کر آ گئے اور میرے احکام بھی ظاہر والے ہیں، کوئی چھپے ہوئے میں غیبوں کی باتیں نہیں ان کو کہہ رہا، وہ اس پر چھپے ہوئے پر علم لا رہے ہیں، بلکہ جو میں نے ان کو پیغام دیا وہ اس کو انہوں نے لبیک کہا اور اس کو قبول کر لیا۔ اب تیسری بات سنیے، اس قوم نے کہا تھا ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی ہم تمہیں اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں قوم کو کہا تم کتنے بے وقوف ہو، میں نے کب کہا کہ میں بشر ہی تو ہوں؟ میں نے تمہیں یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میری دعوت جو ہے وہ فرشتے ہونے پر موقوف ہے؟ تو میں نے جب یہ اعتراض ہی نہیں کیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بشر نہیں ہوں، تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو؟ تو پھر آپ نے یہ بھی کہا تمہارا یہ اعتراض بھی بالکل باطل ہے، اور آپ نے جو چوتھی بات کہی تھی وہ بھی بڑی زبردست کہی تھی۔ آپ نے کہا کہ جو تم نے ان غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتے ہیں یہ حکم نہیں لگاتا کہ اللہ ہرگز انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی بھلائی نہ دے گا، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ آپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہتا، بلکہ سن لو جو بھی نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے یا نفاق سے کرتا ہے، جو کچھ کسی کے دل میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اور سن لو کہ اگر میں ان کے ظاہری ایمان کو جھٹلا کر ان کے باطن پر میں الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو فرمایا اس وقت میں ظالموں میں سے ہوں گا، لیکن بحمد اللہ تعالی آپ نے فرمایا میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں اور میں کبھی ان مسلمانوں کو نہیں نکالوں گا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلا کہ کبھی بھی مسلمان کو کسی دلیل کے بغیر، کسی بھی مسلمان کو کسی بھی دلیل کے بغیر کافر کہنا
یا منافق کہنا، جیسے ہمارے یہاں یہ جملہ بالکل آسان ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی کو بھی دلیل کے بغیر منافق کہنا یا کافر کہنا، یہ کہنے والا ظالم ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، جب تک اس کی منافقت آپ کو نہ پتہ ہو آپ اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، جب تک اس کا کفر آپ کو نہ پتہ ہو آپ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اگر علماء لگاتے ہیں تو علماء اس کے پیچھے ان کے پاس پوری باتیں ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، اور اس کے ضمن میں جہاں پر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے کہ کسی کو بھی منافق بول دیں یا کسی کو بھی کافر بول دیں، اس معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو قرآن حکیم کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، قرآن حکیم کی برکتوں سے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، محمد حسن رضا کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اللہ اسے مکمل صحت یابی عطا فرما، ہر آفت سے ہر بلا سے اسے محفوظ فرما، ہم سب کے گھر والوں میں عائزہ وقارب میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، حضور کی امت میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما یا اللہ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔